آج ہم نیل ڈیگراس ٹائسن کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب جسٹ وزٹنگ دس پلانٹ پر گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ اور اس کتاب کا جو آئیڈیا ہے نا وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ بالکل، اس میں خیالی کردار ہے مرلن، جو اینڈرومیڈا کہکشاں سے آیا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اور وہ ان حقیقی سوالات کے جواب دیتا ہے جو عام لوگوں نے پوچھے ہیں۔ مطلب یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں۔ صحیح، وہ سوالات جو ہم اکثر یہ سوچ کر نہیں پوچھتے کہ شاید یہ احمقانہ سوال ہو۔ بالکل، لیکن سائنس میں کوئی سوال احمقانہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ایسے ہی کچھ سوالات کی تہہ تک جائیں گے۔ تو پھر آئیے اپنے ہی گھر یعنی زمین سے شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال جو مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپ لگا، شمالی قطب جنوبی قطب سے زیادہ گرم کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اچھا، پہلی وجہ تو جغرافیہ ہے۔ دیکھیں، شمالی قطب یعنی نارتھ پول کسی زمین کے ٹکڑے پر ہے ہی نہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ زمین پر نہیں ہے؟ نہیں، یہ اصل میں آرکٹک سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی برف کی ایک بہت بڑی چادر ہے۔ اوہ، یعنی اس کے نیچے ٹھوس زمین نہیں بلکہ پانی ہے؟ جی ہاں، اور سمندر گرمی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وہ سردیوں میں آہستہ آہستہ اپنی گرمی ہوا میں خارج کرتا رہتا ہے۔ ایک قدرتی ہیٹر کی طرح۔ بالکل، اس کے برعکس جنوبی قطب انٹارکٹیکا کے برے اعظم کے بالکل بیچ میں ہے، جو سمندر سے بہت دور ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک وجہ تو جغرافیہ ہو گئی، دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ زمین کا مدار ہے۔ جب انٹارکٹیکا میں سردیاں ہوتی ہیں یعنی جولائی میں، تو ہماری زمین سورج سے تقریباً 3% زیادہ دور ہوتی ہے۔ صرف 3% سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ جب آپ پہلے ہی اتنے ٹھنڈے ہوں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جنوبی قطب کا درجہ حرارت -100 ڈگری فارنہائٹ تک گر سکتا ہے۔ -100 اور شمالی قطب کا؟ وہ نسبتاً گرم رہتا ہے، -40 ڈگری تک۔ -40 کو گرم کہنا، یہ واقعی کمال ہے۔ اچھا، زمین سے جڑی ایک اور مشہور بات، کوریولیس ایفیکٹ۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں کہ باتھ ٹب میں پانی ایک خاص سمت میں گھومتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شہری کہاوت ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ صرف تب اگر آپ کا کچن کا سنک چند 100 میل چوڑا ہو۔ چند 100 میل؟ تو مطلب میرے باتھ روم میں پانی کدھر بھی گھومے، اس کا نصف کرہ سے کوئی تعلق نہیں؟ بالکل نہیں، اس کا تعلق سنک کی شکل اور پانی کے بہاؤ سے ہے۔ زمین کی گردش کا اثر اتنے چھوٹے پیمانے پر بالکل نہیں ہوتا۔ چلیں، یہ شک تو دور ہوا۔ اب ایک ایسے سوال کی طرف آتے ہیں جو سیدھا کسی سائنس فکشن فلم سے نکلا لگتا ہے۔ کون سا والا؟ اگر ایک گولف کی گیند کے سائز کا بلیک ہول زمین پر گرا دیا جائے، ہاں، تو کیا ہوگا؟ تو اس مقابلے میں زمین تو ہار گئی۔ مطلب کوئی امکان ہی نہیں؟ کوئی امکان نہیں۔ دیکھیں، گولف کی گیند کے سائز کے بلیک ہول کی کمیت یعنی میس ہماری پوری زمین سے 3 گنا زیادہ ہوگی۔ کیا 3 گنا ایک چھوٹی سی گیند میں؟ یہی تو بلیک ہولز کا خوف اور کمال ہے۔ تو جیسے ہی اسے گرایا جائے گا، بلیک ہول زمین کو اپنی طرف کھینچ کر نگل جائے گا۔ پوری زمین کو؟ جی ہاں، پوری زمین کو کچل کر، ایٹموں میں توڑ کر اپنے اندر کھینچ لے گا۔ اور اس کے بعد اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا؟ ہمارے پورے سیارے کو کھانے کے بعد وہ صرف 33% بڑا ہوگا، یعنی ایک نیمبو کے سائز کا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور سوال، ہم 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں، پر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق حرکت کے ہموار ہونے سے ہے۔ جیسے آپ کسی گھومنے والے ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو حرکت محسوس نہیں ہوتی جب تک آپ کھڑکی سے باہر نہ دیکھیں۔ بالکل، زمین کی حرکت اس سے بھی کہیں زیادہ ہموار ہے۔ ہمارے لیے باہر کا منظر سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی حرکت سے یاد آیا، سپرمین فلم کا وہ منظر۔ ہاں، جس میں وہ وقت پیچھے کرنے کے لیے زمین کو الٹا گھماتا ہے۔ جی، اگر حقیقت میں ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ وقت تو پیچھے نہیں جائے گا، لیکن ایک عالمی تباہی ضرور آ جائے گی۔ کیسے؟ انرشیا کی وجہ سے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے جڑی نہیں ہے، ہم، عمارتیں، سمندر، وہ سب اپنی پرانی رفتار سے مشرق کی طرف لڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ او خدایا، یعنی زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے کھسک جائے گی؟ جی ہاں، سمندر بر اعظموں پر چڑھ جائیں گے۔ تو سپرمین
ایک انسان کو بچانے کے چکر میں اربوں لوگوں کو مار ڈالے گا۔ یہ تو بہت ہی برا سودا ہے۔ وہ فلم اب کبھی پہلے جیسی نہیں لگے گی۔ فزکس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہالی ووڈ سے نکل کر اپنے حقیقی نظام شمسی کی طرف آتے ہیں۔ سیاروں کے نام کیسے رکھے گئے ہیں؟ کیا قدیم لوگوں کو پتا تھا کہ مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ اتفاق ہے۔ حقیقت میں انہیں سائز کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو پھر نام کیسے رکھیں؟ صرف ان چیزوں کی بنیاد پر جو وہ دیکھ سکتے تھے، چمک اور رفتار۔ اچھا، جیسے مرکری آسمان پر سب سے تیز چلتا ہے تو اسے تیز رفتار پیغام رسان دیوتا کا نام ملا۔ اور وینس سب سے چمکدار ہے تو وہ محبت کی دیوی بن گیا۔ بالکل، اور مریخ اپنے سرخ رنگ کی وجہ سے جنگ کا دیوتا مارس کہلایا۔ تو یہ سب صرف کہانیاں تھیں جو آسمان پر پڑھی جا رہی تھیں؟ جی ہاں، یہ بعد میں ایک خوشگوار دریافت تھی کہ مشتری سب سے بڑا بھی ہے۔ خلائی سفر پر آتے ہیں۔ مریخ پر جانے کے لیے سیدھا راستہ کیوں نہیں لیتے؟ ایک لفظ میں جواب ہے: ایندھن۔ ایندھن؟ جی، ایندھن بچانے کے لیے خلائی جہاز اکثر دوسرے سیاروں کی کشش ثقل کو ایک غلیل یا سلنگ شاٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مطلب وہ سیارے کی توانائی چرا کر اپنی رفتار بڑھاتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ راستہ لمبا ہوتا ہے لیکن بہت سستا پڑتا ہے۔ لیکن انسانوں کو بھیجتے وقت تو وقت زیادہ اہم ہوگا نا؟ بالکل، انسانوں کو بھیجتے وقت صحیح وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اور جہاز کو اس جگہ بھیجا جاتا ہے جہاں مریخ 9 ماہ بعد پہنچے گا۔ چلتے ہوئے ہدف کو نشانہ بنانے جیسا؟ جی۔ اب چاند کی طرف آتے ہیں۔ اس پر تو سب سے بڑی سازشی تھیوری ہے کہ انسان وہاں کبھی گیا ہی نہیں۔ ہاں، اور کتاب اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے کئی ٹھوس ثبوت دیتی ہے۔ جیسے کہ؟ پہلا تو سیٹرن وی راکٹ کا لانچ ہی تھا جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ پھر صدر نکسن اور نیل آرمسٹرانگ کی فون کال۔ اس کال میں کیا خاص تھا؟ اس میں 2.5 سیکنڈ کا وقفہ تھا۔ یہ بالکل وہی وقت ہے جو ایک سگنل کو زمین سے چاند اور واپس آنے میں لگتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ چاند سے لائے گئے پتھر ہیں اور وہ خاص آئینے جو خلابازوں نے وہاں چھوڑے تھے۔ آج بھی ہم ان پر لیزر مار کر چاند کا فاصلہ ناپتے ہیں۔ تو یہ تھیوری تو بالکل ہی غلط ہے۔ اچھا، چاند سے جڑا ایک اور سوال، جب وہ افق پر ہوتا ہے تو اتنا بڑا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور نفسیاتی دھوکہ ہے۔ دھوکہ؟ یہ تو بہت حقیقی لگتا ہے۔ اسے مون ایلیوژن کہتے ہیں۔ جب چاند افق پر ہوتا ہے تو ہمارا دماغ اس کا موازنہ سامنے موجود درختوں اور عمارتوں سے کرتا ہے، اور اسے ان چیزوں کے مقابلے میں بہت بڑا سمجھتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہی چاند کھلے آسمان میں ہوتا ہے تو موازنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ اپنے اصل سائز میں نظر آتا ہے۔ اس دھوکے کو توڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں، ایک مزیدار طریقہ ہے۔ جھک کر اپنی ٹانگوں کے درمیان سے الٹا ہو کر اسے دیکھیں۔ کیا؟ اس پوزیشن میں دماغ منظر کو سمجھ نہیں پاتا اور چاند اچانک اپنے اصل سائز میں سکڑ جاتا ہے۔ یہ تو آج رات ہی آزمانے والی چیز ہے۔ چلیں اب ذرا اور دور ستاروں اور کہکشاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ ہرے رنگ کے ستارے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ستاروں کی فزکس اور ہماری آنکھوں کی بائیولوجی دونوں میں ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ستارے روشنی کے تمام رنگ خارج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستارہ ہرے رنگ کی روشنی سب سے زیادہ خارج کرے تو اسے ہرا نظر آنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ باقی رنگ بھی تقریباً برابر مقدار میں خارج کر رہا ہوتا ہے، اور جب روشنی کے تمام رنگ ملتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو وہ سفید نظر آتا ہے۔ یعنی ہمارا سورج جس کی سب سے زیادہ توانائی ہرے رنگ میں ہے، ہمیں سفید یا پیلا نظر آتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم ملکی وے کے بجائے کسی بڑی بیضوی یعنی الیپٹیکل کہکشاں میں ہوتے تو رات کا آسمان کیسا ہوتا؟ تو رات ہوتی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ پوری رات کا آسمان ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا ہوتا۔ یہ ہماری ملکی وے کی پٹی سے 25,000 گنا زیادہ روشن ہوتا۔ 25,000 گنا؟ جی ہاں، آسمان اتنا روشن ہوتا کہ ہم کبھی دوسری کہکشاؤں کو دیکھ ہی نہ پاتے۔ ہم شاید یہی سمجھتے کہ ہماری کہکشاں ہی پوری کائنات ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارا ملکی وے کے ایک نسبتاً تاریک کونے میں ہونا ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ بالکل، کبھی کبھی کم روشنی آپ کو زیادہ دکھاتی ہے۔ آج کا آخری سوال، ہم جانتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے اور سب کہکشائیں دور جا رہی ہیں، تو پھر ہماری پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا ہماری طرف کیوں آ رہی ہے؟
یہ اس لیے کیونکہ کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ کہکشاؤں کی اپنی ذاتی حرکت بھی ہوتی ہے جو مقامی کشش ثقل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ غبارے والی مثال کہ غبارہ پھول رہا ہے لیکن اس پر دو چونٹیاں ایک دوسرے کی طرف چل سکتی ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ قریبی کہکشاؤں کے لیے ان کی باہمی کشش ثقل پھیلاؤ کے اثر پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اینڈرومیڈا ہم سے ٹکرائے گی؟ جی ہاں، پیش گوئی یہی ہے کہ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال بعد ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا تصادم ہوگا۔ تو آج ہم نے زمین سے لے کر کائنات کے کناروں تک کا سفر کیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ سب باتیں عام لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات سے شروع ہوئیں۔ یہی سائنس کی روح ہے، تجسس۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر کتاب میں ایک ایسا نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین اس پر سوچیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جس سیارچے نے ڈائناسورس کو ختم کیا، ان کے پاس اسے روکنے کے لیے کوئی خلائی پروگرام نہیں تھا، وہ بے بس تھے۔ ان کے پاس کوئی انتخاب نہیں تھا۔ آج ہم ان خطرات کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کوئی ایسا ہی خطرہ ہماری طرف آیا تو انسانوں کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟